ذرا سوچئے ایک بار، اگر وہ انسان لندن نہیں گیا ہوتا، اگر اس رات 1992 میں جب فوجیوں کے بوٹ کراچی کی گلیوں میں گونج رہے تھے، اگر اس وقت الطاف حسین نے اپنا سوٹ کیس پیک نہیں کیا ہوتا، اپنا پاسپورٹ نہیں اٹھایا ہوتا اور وہ برٹش ایئر ویز کی فلائٹ میں نہیں بیٹھا ہوتا، تو آج پاکستان کا نقشہ کیسا دکھتا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں 3 کروڑ کراچیوں کا درد ہے، ایک تحریک کا خون ہے اور پاکستان کی سیاست کا وہ روکھا ہوا دروازہ ہے جس کے پیچھے نہ جانے کتنی آلٹرنیٹیو ہسٹریز دفن ہیں۔ آج میں آپ کو وہ سب بتاؤں گا جو ہسٹری بکس میں نہیں لکھا گیا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھا گیا، جو نیوز چینلز نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا۔ یہ ہے پاکستان کی وہ کہانی جو کبھی ہوئی ہی نہیں مگر ہو سکتی تھی۔ اگر آپ پاکستان کی ایسی انٹولڈ سٹوریز سننے میں انٹرسٹڈ ہیں جو مین سٹریم میڈیا کور نہیں کرتا، تو سبسکرائب بٹن ابھی دبا دیں اور تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے اس رات کی طرف جو پاکستان کی سیاست اور مہاجر کمیونٹی کے لیے بہت اہم تھی۔ 1984 میں پاکستان ایک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ملک تھا، ضیاء الحق کی آمریت تھی، پریس پہ پابندی تھی، سیاسی پارٹیز بینڈ تھیں، لیکن ایک نوجوان الطاف حسین جس نے کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں بیٹھ کے کچھ لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ایک تحریک کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا متحدہ قومی موومنٹ۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے، MQM صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ اس مہاجر کمیونٹی کی آواز تھی جو 1947 میں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے تھے اور پھر انہیں یہاں بھی آؤٹ سائڈر سمجھا گیا۔ نوکریاں نہیں، رسپیکٹ نہیں، ریپریزنٹیشن نہیں۔ الطاف حسین نے اس درد کو اپنی آواز دی اور کراچی نے جواب دیا، اتنی تیزی اور شدت سے کہ 1988 کے الیکشنز میں MQM کراچی اور حیدرآباد کی انڈسپیوٹڈ کوئین بن گئی۔ یہ کوئی سیاسی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک ریولیوشن تھا، لیکن ہر ریولیوشن کی ایک سزا ہوتی ہے اور پاکستان میں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ سسٹم کو بے سکون کرتا ہے۔ 1992 میں آرمی نے آپریشن شروع کیا جس کا آفیشیل نام تھا آپریشن کلین اپ، مگر کراچی کے لوگوں کے لیے یہ کچھ اور ہی تھا۔ نواز شریف کی گورنمنٹ نے آرمی کے ساتھ مل کے MQM کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا، ورکرز پکڑے گئے، آفیسز سیل ہوئے اور الطاف حسین پہ بھی کیسز درج ہونے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہیں رکا تو شاید وہ کبھی باہر نہ نکل سکے، اور پھر وہ رات آئی جب انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا، لندن چلے گئے، لندن کی سٹیزن شپ لے لی۔ ایک انسان فزیکلی تو چلا گیا مگر اس کی آواز کراچی کی گلیوں میں رہ گئی۔ کئی سال گزر گئے، فون پہ تقریریں ہوتی رہیں، سیٹلائٹ لنکس کے تھرو جلسے ہوتے رہے، مگر الطاف حسین کی سیاست ایک ایسی گہری کھائی میں گرتی رہی جس میں نہ وہ خود پورا تھا نہ وہ لوگوں کے ساتھ پورا رہ سکا۔ اور اب اصلی سوال آتا ہے، اگر وہ نہ گیا ہوتا، اگر اس نے اس رات اپنا سوٹ کیس بند نہ کیا ہوتا، تو شاید، اور میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری کوئی سمپل ایکویشن نہیں ہوتی، تو شاید کراچی کی جو سیاست بنی وہ بالکل الگ ہوتی۔ سمجھیے کیسے؟ پہلے نمبر پہ MQM کا اندرونی ٹوٹا ہوا سٹرکچر، لندن سے ریموٹ کنٹرول لیڈرشپ نے پارٹی کو ایک ایسی آرگنائزیشن بنا دیا جہاں فیصلے کراچی میں نہیں ایک الگ ملک میں ہوتے تھے۔ ورکرز کنفیوز رہتے تھے اور جب بھی پارٹی پر پریشر آتا ایک فون کال پہ سب کچھ پلٹنا پڑتا تھا۔ اگر الطاف حسین پاکستان میں ہوتا، گراؤنڈ ریئلٹی سمجھتا، تو شاید MQM ایک کوہرنٹ، زیادہ اکاؤنٹیبل پولیٹیکل فورس ہوتی۔ دوسری بات، 1990s میں کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ کی لہر آئی، کیا وہ اسی طرح ہوتی یا ایک موجود سیاسی رہنما اپنی پارٹی کے جوشیلے لوگوں کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتا تھا؟ یہ سوال انکمفرٹیبل ضرور ہے مگر آنیسٹ ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے بڑا پوائنٹ پاکستانی جمہوریت کے ایک گہرے خلا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اربن سندھ اور مہاجر آواز کی نمائندگی اگر الطاف حسین خود سامنے رہ کر کرتے تو اس کے 2 ہی نتیجے ہو سکتے تھے، یا تو یہ قیادت انتہائی کامیاب ہوتی یا پھر مکمل طور پر تباہ کن۔ دونوں اپوزٹ راستوں کی پاسبلٹیز تھیں، مگر یہاں ایک اور ٹوسٹ ہے۔ ایگزائل نے
الطاف حسین کو ایک متھ بنا دیا، ایک ایسی شخصیت جس پر قانونی پکڑ یا حساب کتاب کرنا مشکل تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو عدالتوں میں ہوتا، تفتیش میں ہوتا اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی۔ لندن میں رہ کے وہ ایک ایسا لیڈر بنا جس کی سیاسی زندگی کا کوئی نیچرل اور باوقار اختتام نہیں تھا، صرف ایک لمبی تھکا دینے والی سٹوری جو آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ اور کراچی نے ہارنا سیکھ لیا، ایم کیو ایم ٹوٹ گئی، فیکشنز بنے، پاکستان تحریک انصاف آئی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس مہاجر کمیونٹی کی آواز جو 1984 میں اتنے زور سے اٹھی تھی، وہ آج بھی اپنے لیے کوئی متحدہ پلیٹ فارم ڈھونڈ رہی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری ایک ایسی کتاب ہے جس کے بہت سے پیجز بند ہیں، کچھ پیجز آرمی نے بند کیے، کچھ پیجز عدالتوں نے، کچھ پیجز خود ان لوگوں نے بند کیے جنہیں کہنا تھا اور کہہ نہیں سکے۔ الطاف حسین کا ایگزائل صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں ہے، یہ ان تمام آوازوں کی کہانی ہے جو سسٹم سے انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں، اور پھر سسٹم انہیں باہر کر دیتا ہے یا انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ خود نکل جائیں۔ تو اگر وہ نہ گیا ہوتا، شاید پاکستان بہتر ہوتا، شاید برا ہوتا، شاید کراچی آج الگ ہوتا، یا شاید وہی ہوتا۔ اس کا جواب آپ کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ یہ سوال پوچھنا ہی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ آج جو پاکستان ہے وہ کس نے بنایا اور کیوں۔ چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں، کیونکہ پاکستان کی ایسی اور بہت سی کہانیاں ہیں جو ابھی تک کسی نے نہیں سنائی۔